اب غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر میں سیرت کی بات کروں تو بہت سارے واقعات ہیں. غوث پاک کی خوف خدا کا عالم کیا تھا. ایک بار عید کا دن تھا, لوگ غوث پاک سے کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر پہ جاؤں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار کیا کہہ رہے ہیں, میرا ایمان سلامت ہو اور میں قبر میں جاؤں گا, یہ میرے لیے عید کا دن ہوگا. ہم میں سے کون ہے جس کو اپنے ایمان کی فکر اتنی ہے؟ اس کا مطلب آپ سب کو ایک حدیث یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. سارے روزے, ساری نمازیں, سارے حج جب قبول ہوں گے جب ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو ایمان کی فکر کیجئے, ایمان بچانا ہے. اور ایمان کیسے چھن سکتا ہے, کس نے معلوم کیا؟ معلوم کیجئے نا, علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. بری صحبتوں کی وجہ سے, گناہوں کی کثرت کی وجہ سے, بے باکی والی جو لوگ باتیں کرتے ہیں, آج کل کفریہ کلمات عام ہیں. کسی کو فکر بھی نہیں کہ جناب فلمی گانوں کے اندر, کامیڈی شو کے اندر اللہ رسول کے بارے میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, لیکن کسی کو نہیں پڑی کیونکہ ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے, آپ دعا فرمایا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. بتائیے نا, یہ حال ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں, میں اور آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں. علماء نے ایک اور طریقہ بتایا ایمان کی حفاظت کا کہ کلمہ پاک کا کثرت سے ورد کرے, کہ جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو؟ کیا بات ہے, ہر مسلمان چاہتا ہے. اگر میں ایک سوال کروں, اب ہاتھ نہیں اٹھائیے گا, اپنے آپ کو جواب دیجیے گا, آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اسے کمال کی بات نہیں ہے. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور اللہ کے بندو روز 100 بار تو کلمہ پاک پڑھ لیں, ایک تسبیح تو پڑھیں نا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, نبی پاک نے فرمایا سب سے افضل ذکر یہی ہے. مگر نہیں, موبائل فون پر گھنٹوں بٹھا دیں, کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں, درود پڑھنے کا ٹائم نہیں. اگر آپ ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو کلمہ پاک کثرت سے پڑھیں. اچھا, ہر کلمہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ رہا ہے, وہ الگ انعام ہے. بلکہ ایک اور حدیث چلے, آپ سن لیں, اللہ کرے کوئی میرا بھائی میری بہن آج سے یہ وظیفہ لے لے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو 70,000 بار کہے لا الہ الا اللہ, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے, اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اچھا, جس کے لیے پڑھے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ٹارگٹ لے لیں کہ ایک بار 70,000 بار اپنے لیے پڑھوں گا, پورا ہو جائے گا تو ماں کے لیے پڑھوں گا, اپنے والد کے لیے پڑھوں گا, اپنے مرحومین کے لیے پڑھوں گا. اور پھر میری زبان کیسی عادی ہو جائے گی, اتنی بار جب پڑھوں گا تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. ایمان کی فکر. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اور خوبصورت فرمان, آپ فرماتے ہیں آج کے دور کے لحاظ سے اس فرمان کی کتنی ضرورت ہے. اپنے مدرسے میں بیان کے دوران فرماتے ہیں, اے مالدارو, اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو. پھر غوث پاک نے ایک حدیث پاک بیان فرمایا, اللہ پاک کے آخری نبی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لوگ اللہ پاک کے عیال ہیں, اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا. یعنی لوگ اللہ پاک کے بندے ہیں نا, اللہ سے رزق ملتا ہے, سب کچھ رب سے ملتا ہے. اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو, تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے, لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاؤ. اچھا, اس میں صرف مال نہیں ہے, غریبوں کی مدد کرنا بھی شامل ہے. اس میں علماء نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا, اللہ کی طرف بلانا, علم دین سکھانا, نرمی سے پیش آنا, ان پر رحم کرنا, شفقت کرنا, ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا, یہ سب چیزیں لوگوں کو نفع پہنچانے میں شامل ہیں. تو ہم غور کریں کہ اگر اللہ کا پیارا بننا ہے تو بندوں کو نفع پہنچانا ہے. یہ ہماری شریعت ہے. کتنا پیارا دین ہے. اللہ کے بندے راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اور یہ آج کے دور میں اس حدیث کی بڑی ضرورت ہے. آج بہت برا حال ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب میرا مسئلہ ٹھیک ہو جائے, اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرا اور آپ کا دین یہ نہیں سکھاتا. ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے کیسے پیارے فرمان ہیں. اب بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, حضرت انس راوی ہیں, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. There is a condition, جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. کیا یعنی میں کہتا ہوں سب چھوڑ دینا, یہ ایک حدیث ہی پورا آپ کو اسلام سکھا دے گی.
میں چاہتا ہوں مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے تو میں بھی تو کسی سے جھوٹ نہ بولوں نا. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے تو میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں. میں چاہتا ہوں مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو میں بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ دوں. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ جناب کوئی برا برتاؤ نہ کرے, ظلم نہ کرے, زیادتی نہ کرے, تو پھر میں بھی تو اس کے لیے ایسا چاہوں نا. لوگ کہتے ہیں ہمارا کام ٹھیک ہونا چاہیے, ہمارے گھر میں سکون ہونا چاہیے, پڑوسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے, ساری مارکیٹ میں میرا سودا بکنا چاہیے, باقی مارکیٹ کا جو بھی ہوتا ہو میرا اس سے تعلق نہیں. کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اللہ اکبر. اب ذرا ایک بہت خوبصورت حدیث پاک سنیے. حدیث پاک کے تحت حضرت یزید بن اسد کسری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا تم جنت کو پسند کرتے ہو؟ سارے کہتے ہیں ہم کرتے ہیں نا. سب نے کہا جی یا رسول اللہ ہم جنت کو پسند کرتے ہیں. فرمایا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. خود بھی جنت پسند کر رہے ہو نا, اس کے لیے بھی جنت والا سامان کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ جہنم سے بچا رہے اور جنت میں داخل ہو جائے تو اسے موت یوں آنی چاہیے کہ اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتا ہے. بس آپ یہ فارمولہ یاد رکھ لیں, میرے ساتھ میں جو چیز پسند نہیں کرتا نا میں دوسرے کے لیے بھی ویسا نہ کروں. یہ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں, ہماری بیٹی سسرال میں خوش رہے مگر وہ سکون ہم اپنی بہو کو دینے کے لیے تیار ہیں. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. ہمارا داماد ہماری خدمت کرے, بہت اچھا بیٹا ہے, ہمارا بیٹا اپنے سسرال والوں کی خدمت کرے تو ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں سسرال والا ہو گیا ہے. آپ سب کے لیے جیسے ہو جائے نا, جو آپ پسند کرتے ہیں آپ کے لیے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. یہ جنت میں جانے کا سامان ہے, یہ سچے ایماندار ہونے کی دلیل ہے, یہ پکے مومن ہونے کی دلیل ہے. وقت کم ہے ورنہ اگر میں زندگی کے ہر پہلو میں لے کر آؤں کہ کاروبار کرتے وقت کسی سے پیسے لیتے ہیں, اس کو لوٹاتے وقت بالکل بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں میرے پیسے سارے ٹائم پہ ملیں, آپ لوگوں کو ٹائم پہ دے رہے ہیں. نہیں یار ہمارا لینے کا طریقہ اور ہے, ہمارا دینے کا طریقہ اور ہے. کیوں بھائی اور ہے؟ آپ بھی تو ویسے بنے نا. اور ایک قسمیں وعدے کر کے بندہ مال خریدتا ہے, قرضہ لیتا ہے, اس کے بعد پیسے لینے کے بعد ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ اگلا کہتا ہے وہی آدمی تھا, اتنی منتیں کر رہا تھا, اب نہ فون اٹھا رہا ہے نہ جواب دے رہا ہے. جو کسی کا مقروض ہے اور مال ہوتے ہوئے پیسے نہیں لوٹا رہا, روایتوں میں آتا ہے ہر لمحے اسے گناہ مل رہا ہے, لیکن لوگوں کو نہیں فکر ہے, جوتے گھساتے ہیں, خواہ تنگ کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. آپ اور میں سب جنت میں جانا چاہتے ہیں, آپ اور میں سچے مومن سارے بننا چاہتے ہیں. تو زندگی کا ایک فارمولہ بنا لیں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں. ایک بزرگ کے گھر میں چوہے, بہت ساری بلیاں آ گئی, تو کسی نے کہا حضرت بہت ساری بلیاں آ گئی ہیں تو ایک چوہا لے آئیں, بلیاں بھاگ جائیں گی. کہتے ہیں میں نے بہت سوچا مگر چوہا لاؤں گا بلیاں بھاگ کے پڑوسی کے گھر میں گھس جائیں گی. میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوسی کا نقصان ہو جائے. ہم کیا کہتے ہیں, کچرا اٹھاؤ برابر میں ڈال دو, اپنے گھر سے صاف کر لو, برابر والے کا خراب کر دیتے ہیں. ہر بندے کو اپنی پڑی ہے. نہیں, ہمیں یہ خیال کرنا ہے یہ بھی تو میرا پڑوسی ہے, اس کو کیوں تکلیف پہنچے, میں اس کا خیال رکھوں گا, اللہ میرا اچھا کر دے گا. بچپن سے ایک جملہ بزرگوں کا سنا ہے, اللہ کرے ایسے بن جائیں کہ سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہم نے دیکھا جو سب کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کو بہت بھلا کر دیتا ہے. جو دوسروں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے, اس کو کھینچ لوں, اس کو تباہ کر دوں, یہ نیچے ہو جائے میں اوپر ہو جاؤں. ایک بات یاد رکھیے, ساری دنیا کسی کو نیچا کرنے کی کوشش کرے نا, اگر اللہ نے عزت رکھی ہے, اللہ نے عروج رکھا ہے, کوئی نیچا نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اور ساری دنیا مل کر کے اس کو عروج دینا ہے, کوئی عروج نہیں دے سکتا اگر اللہ نے اس کے نصیب میں ذلت لکھی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں, لوگوں کے لیے اچھا سوچتے رہیں, لوگوں کی زندگی آسان کریں, اللہ آپ کی زندگی آسان کر دے گا. What goes around comes around, یہ دنیا کا دستور ہے. آپ اچھا کریں, آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں اچھا ہی ہوگا. ہاں, لوگ یہ کہتے ہیں نا بھلائی کا زمانہ نہیں, غلط کہتے ہیں. آپ بھلائی کریں, انشاءاللہ آپ اپنے بچوں میں دیکھیں گے آنے والی بلائیں ٹل رہی ہوں گی. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کسی کی مدد کی تھی اور اللہ نے کہاں آپ کی بیماری ہٹا دی, کہاں آپ کی مشکل دور کر دی. کبھی کبھی نہیں ہوتا, چلتے چلتے رکتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں, بچہ گرتے گرتے رک جاتا ہے, یہ ایسے ہی رک گیا. یہ کوئی دعا تھی, یہ کوئی اچھا عمل تھا, یہ کوئی صدقہ تھا, یہ کوئی نیکی تھی کہ جس نے آپ کی بلا کو اٹھا. حدیثوں سے یہ مضمون ملتا ہے نا کہ بندہ صدقہ کرتا ہے, صدقہ اور بلا درمیان صدقہ انٹرسیکٹ کرتا ہے بلا کو. صدقے اور بلا میں گویا لڑائی شروع ہو جاتی ہے, وہ بندے پر نہیں آنے دیتا اس برائی کو, اس پرابلم کو. ہم کیا کہتے ہیں یار, مولانا صاحب نے کہا تھا 1 روپیہ دو گے 10 ملیں گے, 100 دو گے 1000 ملیں گے. کل مسجد میں 100 روپے ڈال کے آئے, 1000 تو نہیں ملے. بھائی آپ کو 100 کے 1000 ہو جاتے, یہ اچھا تھا. وہ دعوت اسلامی والے کہتے ہوں گے ٹیلی تھون میں یونٹ دے دو, اللہ کی راہ میں دو گے بہت ملے گا. 10,000 روپے کا یونٹ دیا, 1,00,000 روپے تو آئے نہیں.
مجھے بتائیں لاکھ آ جاتے یہ اچھا، یا آفس میں میری فیکٹری میں آگ لگنی تھی اللہ نے وہ بچا لی وہ اچھا، مجھے باہر نکلنا تھا اور میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، میری ٹانگ کٹنی تھی اللہ نے وہ بچا لی۔ اللہ جانتا ہے نا میرے لیے کیا بہتر ہے، تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، اچھی جگہوں پر خرچ کریں، اور ساتھ ساتھ اچھے کام کریں، لوگوں کے لیے اچھا سوچیں۔ خاص طور پہ آخری بات، اپنے غریب رشتہ داروں اور اپنے غریب ملازمین ان کا خیال رکھیں۔ ہم بعض اوقات اپنے لیول کے لوگوں سے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اسٹیٹس اچھا ہے، ایک جیسا ہے، ایک ہی خاندان میں ہے، ساتھ جب بھی ملیں گے پیار سے ملیں گے۔ میرا برتاؤ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے؟ بعض اوقات جب بندہ مالدار ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، عزت والا ہو جاتا ہے، تو اپنے پرانے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ نہیں، ان کو اب آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اجر کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے جب بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ دینے کا، ایک رشتہ داری نبھانے کا۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتا رہے اس کے اپنے پریشان ہوں۔ اپنوں کو دیکھیں، یہ ہمارے ہیں، ان کو ہماری محبت کی زیادہ ضرورت ہے۔ بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں کیسے تعارف کرواؤں کہ میرے چچا کا بیٹا رکشہ چلاتا ہے، میں تو اب بنگلے والا ہو گیا، میں کیسے تعارف کراؤں وہ بائکیا چلاتا ہے، کیسے تعارف کراؤں وہ ٹھیلا لگاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ آپ مالدار ہونے کی وجہ سے اب غریب رشتہ داروں کو ڈسون کریں گے؟ بالکل عزت دیں، پیار دیں، ان کی دعا لگے گی آپ اور آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو الحمدللہ چند باتیں عرض کی ہیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھنے کو ملتی ہیں، اجتماع میں آیا کریں، ہو سکے ایسے مزید بیان سننے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔